دوستوں، معروف اداکارہ صبا قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک مزاحیہ ڈرامے میں لیڈ رول ادا کرنے سے کیا۔ ڈرامے کی ریکارڈنگ کے لیے مغل پورہ میں ایک کالج کا انتخاب کیا گیا۔ تمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ محنتی صبا قمر ہی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی وہ تمام لڑکیاں جلد ہی غائب ہو گئیں، لیکن صبا قمر آج تک کام کر رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، صبا قمر کی شہرت لاہور کے تمام پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز تک پہنچتی گئی، جس کے ساتھ ساتھ انہیں کام بھی ملتا چلا گیا۔ صبا قمر نے شروع میں ہی اپنی پرفارمنس سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ قدرتی ٹیلنٹ سے مالا مال ہے۔ اس فیلڈ میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو واقعی باصلاحیت ہوتے ہیں۔ سفارش ایک بار چل سکتی ہے لیکن بار بار نہیں۔ صبا قمر نے شروع میں ہر طرح کے کردار کیے۔ ایک ڈرامے میں وہ مزاحیہ کردار کرتی تو دوسرے میں سنجیدہ۔ اس دور میں لاہور کے مشہور ڈائریکٹر محمد افتخار ایفی نے ایک مزاحیہ ڈرامہ سسر ان لا بنایا تھا، جس کے رائٹر ڈاکٹر یونس بٹ تھے، اور اس کی کاسٹ میں سہیل احمد، کوی خان، فیصل رحمان، کاشف محمود سمیت بے شمار فنکار شامل تھے۔ صبا قمر نے اپنی پرفارمنس سے بڑے بڑے فنکاروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ شاید اسی ڈرامے میں صبا قمر کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ہی ڈاکٹر یونس بٹ نے بعد میں انہیں اپنے پروگرام ہم سب امید میں ہیں کی میزبان منتخب کیا، تو صبا قمر نے تھوڑے ہی عرصے میں اس پروگرام کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ شروع میں ہی صبا قمر نے ایک ایسا ڈرامہ کیا جس نے ان کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ فائزہ افتخار کے لکھے ہوئے اس ڈرامے کا عنوان تھکن تھا، اور اس کے ڈائریکٹر امین اقبال تھے، جبکہ کاسٹ میں یمنا زیدی، صبا حمید، بلال قریشی، فاروق ضمیر اور توقیر ناصر سمیت دیگر فنکار بھی شامل تھے۔ یہ اس دور کا سپر ہٹ ڈرامہ تھا جس میں صبا قمر کی پرفارمنس کے بعد ان کے لیے کراچی سے بے شمار آفرز ملنا شروع ہو گئیں، اور یہاں سے ان کے کیریئر کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ صبا قمر نے امین اقبال کے اور ڈراموں میں بھی کام کیا، جن میں کہیں تم کہیں ہم، محبت اب نہیں ہوگی اور وہ صبح کب ہوگی شامل ہیں۔ ان تمام ڈراموں میں ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ اسی طرح لاہور میں بنائی گئی ایک سیریل داستان میں بھی صبا قمر کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ قیام پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں بنائے گئے اس ڈرامے میں ملک کے نامور فنکاروں نے کام کیا تھا۔ ابتدائی دنوں کے دیگر چند اہم ڈراموں میں شاہد ظہور کا بنت آدم بھی ایک شاہکار سیریل تھا، جن کے ساتھ ساتھ سرمد گھوسٹ کا پانی جیسا پیار بھی ناظرین کے لیے ایک منفرد تجربہ ثابت ہوا۔ ان کے علاوہ میں عورت ہوں، چاپ، دھوپ میں اندھیرا، کانپور سے کٹاس تک، خدا گواہ، جناح کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ اس عرصے میں صبا قمر نے مکمل طور پر اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھی اور انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی۔ لوگ ان کے ڈراموں کا انتظار کرتے، جبکہ دوسری طرف ان کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صبا قمر کے ابتدائی اہم ڈراموں میں ڈاکٹر عطا اللہ علی کا لکھا ہوا ڈرامہ ماموں، جو 3 سال پی ٹی وی پر آن ایئر رہا۔ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کاشف نثار اور پروڈیوسر عامر راؤ تھے۔ اسی ڈرامے کے بعد صبا کا معاوضہ بڑھ کر 10,000 فی قسط ہو گیا۔ کاشف نثار اور ڈاکٹر عطا اللہ علی کا ایک اور اہم پروجیکٹ خالدہ کی والدہ بھی صبا قمر نے کیا، جو ان کے کیریئر کے لیے نیا موڑ ثابت ہوا۔ پی ٹی وی کے اس ڈرامے نے دوسرے کئی چینلز کے ڈراموں کو مات دے دی۔ اگر گزشتہ 5 سالوں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں صبا قمر نے کیسے تم سے کہوں، سنگت، میں ستارہ، بے شرم، باغی اور چیخ جیسے پروجیکٹ کیے، جن کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کرداروں میں اس طرح کی پرفارمنس ہر ایکٹریس کے بس کی بات نہیں۔ اگر صرف باغی کی بات کی جائے تو قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی جانے والی اس سیریل میں صبا قمر نے تمام کرداروں میں جس طرح پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، وہ ڈرامہ انڈسٹری کے ہر فرد کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کردار لکھے ہی ان کے لیے گئے تھے۔ صبا قمر نے اسی دور میں سلور سکرین پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان کی پہلی ہی فلم لاہور سے آگے نے زبردست کامیابی حاصل کی، جس کے علاوہ بالی ووڈ جیسی بڑی انڈسٹری میں بھی انہوں نے ہندی میڈیم کے ذریعے دھاک بٹھا دی۔ صبا قمر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کئی سپر سٹار سے بہتر پرفارمر ہیں۔ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتی تو سونا بن جاتی ہے۔ صبا قمر نے زندگی میں ایک ہی بار کسی کو ٹوٹ کر چاہا، لیکن وہ شخص ان کا نہ ہو سکا۔ اب صبا قمر پہلی بار ویب سیریز میں بھی کام کر رہی ہیں۔ کاشف نثار کی ڈائریکشن میں من جوگی کے عنوان سے بنائی جانے والی ویب سیریز جلد ہی آن ایئر کی جائے گی، جس میں وہ نعمان اعجاز کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈیوسر حسن ضیاء کی فلم گھبرانا نہیں ہے کے لیے بھی ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ صبا قمر نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے، جس کی پہلی ویڈیو آئسولیشن بائی صبا قمر نے ہی ہلچل مچاتے ہوئے ان اداکاروں کے لیے بھی پریشانی پیدا کر دی تھی جو اپنے یوٹیوب کو بہت کامیاب قرار دے رہے تھے۔ اپنے چینل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صبا قمر کا کہنا تھا کہ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، آگے میں کیا کرتی ہوں تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔
میں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے وہ دل سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ کیا تو اسے بھی دوسروں سے منفرد بنانے کی کوشش کی اور مجھے خوشی ہے کہ میری یہ کاوش لوگوں کو پسند آئی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت یوٹیوب چینلز پر ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہے لیکن میں نے اس سے ہٹ کر کام کیا ہے. میں فرنٹ فٹ پر جاؤں گی لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ میں تیز دوڑنے کی عادی نہیں ہوں اور میرا پورا کیریئر اس بات کا ثبوت ہے.